اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے درس نہج البلاغہ، اور ہم اپنے اس پروگرام میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے کلمات قصار بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے کچھ کلمات قصار پہلے پروگرام میں شوٹ کیے جا چکے ہیں، لہذا آج کا پروگرام کلمہ نمبر 17 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کلمے میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے کچھ اصحاب نے آپ سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قول کے بارے میں سوال کیا۔ وہ اس طرح سے سوال کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسُئِلَ علیہ السلام عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے بارے میں کہ جہاں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، غیر الشیب، بڑھاپے کو بدل دو، ولا تشبہوا بالیہود، اور یہودیوں کے جیسے نہ بنو۔ اس قول کے بارے میں جب مولا کائنات سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، وقال علیہ السلام، اور آپ نے ارشاد فرمایا، انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک والدین کل فأمل الآن وقد اتسع نطاق وضرب بجیرانہ فمرون ومختار۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جب دین پر عمل کرنے والوں کی تعداد کم تھی، یعنی دینداروں کی یا مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ فَأَمَّلْ الْآنَ، لیکن اب اس وقت، قد اتسع نطاقہ، اس کا دائرہ، دین اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، بہت بڑا ہو گیا ہے، اس کا سرکل بہت وائڈ ہو چکا ہے۔ وضرب بجیرانے، اور دین اسلام نے اپنے سینے کو زمین پر ٹیک دیا ہے، یعنی اپنے قدموں کو زمین پر جما لیا ہے۔ فمرون ومختار، اب ایسے وقت میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے خضاب وغیرہ کے ذریعے سے اپنے بڑھاپے کو بدل دے یا نہ بدلے، اسی حالت پر رہے جس حالت میں وہ ہے، اب اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، غیر الشیب، اپنے بڑھاپے کو بدل دو۔ شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو یا بزرگی کو، بڑھاپا یا طویل العمر، بڑھاپا جسے ہم کہتے ہیں زیادہ عمر والا ہو جانا، اس کو شیب کہتے ہیں، اس کو بدل دینا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک سوال یا یہ ایک سوچ انسان کے ذہن میں ضرور پیدا ہو سکتی ہے کہ کیا ظاہر کو بدلنے سے حقیقت میں انسان اندر سے بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، انسان اگر اپنے ظاہر کو بدل لیتا ہے تو ظاہر کو بدلنے کے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو جوانوں جیسا بنائے گا تو اس کے اندر جوانوں جیسا ہی جوش و ولولہ، اور اس کے اندر جوانوں جیسی ہی امیدیں اور جوانوں جیسے ہی کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ لہذا اس بات کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اگر اپنے ظاہر کو جوانوں جیسا بنا لے گا تو اس کے اندر جو بڑھاپے میں کمزوری اور سستی میں جو وہ مبتلا ہو جائے گا تو اس سستی سے وہ باہر نکل سکتا ہے اور کام کاج میں اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے محنت کی راہوں میں قدم آگے بڑھا سکتا ہے۔ لہذا ظاہر کو بدلنے کے بھی بڑے فائدے ہیں، مگر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم اس لیے بھی دیا کہ اس قول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت، یعنی اسلام کے ابتدائی زمانے میں، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اس میں بھی زیادہ تر افراد بوڑھے اور بزرگوار تھے۔
لہٰذا اس کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر دین اسلام کہ مسلمانوں کی تعداد کو کم دیکھ کر دوسرے افراد ان پر حملہ آور ہو جائیں تو ان حملہ آور کی بہادری اور ان کے حوصلوں کو پست اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ اس لشکر اسلام میں یا اسلام کے دامن میں مسلمانوں کی تعداد تو کم ہے لیکن سب کے سب جوان نظر آ رہے ہیں اور سب کے سب بہادر دکھائی دے رہے ہیں۔ لہذا اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی دشمن حملہ آور ہو تو انہیں اس طرح کا خوف پیدا ہو جائے کہ لشکر اسلام یا دائرہ اسلام یا دامن اسلام میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب جوان مرد ہیں۔ ایک مقصد یہ تھا، اور اس قول کے اگلے حصے میں آپ نے یہ کہا کہ دوسروں کے جیسے نہ بنو بلکہ مرد مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی پہچان خود بنے، دوسروں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو نہ پہچنوائے بلکہ اپنی پہچان خود بنے۔ سیلف آئیڈینٹیفائڈ ہونا چاہیے ایک انسان کو۔ دوسروں میں ملنے کے بعد انسان اپنے وجود کو کھو دیتا ہے اور انسان کی زندگی یعنی ظاہر نہیں ہو پاتی انسان کی زندگی، انسان کے کمالات اسے دوسروں ہی کی ایک فرد سمجھی جاتی ہے، مگر انسان جب دوسروں سے الگ ہو کر اپنی زندگی کے کاروان کو آگے بڑھاتا ہے تو وہ اپنی پہچان خود ہوتا ہے۔ لہذا دوسروں کے جیسا بننے سے اس لیے انکار کیا ہے کہ انسان کو اپنی پہچان کے راستوں پر خود چلنا چاہیے، وہ دوسروں کے جیسا اسے نہیں بننا چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اس قول کے جواب میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جب دینداروں کی تعداد کم تھی، لیکن اب دین کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے اور اب دین نے اپنے قدم زمین پر جما لیے ہیں، لہٰذا اب انسان کو اور مسلمانوں کو اختیار ہے کہ وہ چاہے خضاب کے ذریعے اپنے سفید بالوں کو کالا بنائے یا نہ بنائے، اب انسان صاحب اختیار ہے۔ مگر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے جواب میں ایک بات یہ ضرور سمجھی جا سکتی ہے یا ایک خیال یہ انسان کے ذہن میں ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا دین اسلام کے احکام بھی ایسے ہیں کہ جو بدلتے رہتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، دین اسلام کے احکام دو طرح کے ہیں۔ پہلی طرح نمبر 1 یہ ہے کہ دین اسلام کے احکام یعنی احکام اولیہ، جنہیں احکام یعنی پرائمری بالکل جو اٹل ہیں اور جو چینج اور بدل نہیں سکتے، ان احکام کو احکام اولیہ کہتے ہیں، جیسے نماز روزے کے احکام۔ لیکن دوسرے احکام یا احکام کی دوسری قسم ہے احکام ثانویہ یا سیکنڈری احکام۔ یہ احکام حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، جیسے اگر شراب شرکہ ہو جائے تو نہ یہ نجس رہ جاتا ہے اور نہ اس کا استعمال کرنا ناجائز ہوتا ہے، بلکہ شراب اگر شرکے میں تبدیل ہو جائے تو یہ پاک بھی ہو جاتا ہے، شرک پاک بھی ہوتا ہے اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کبھی کچھ احکام وہ ہیں کہ جو حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، اگر موضوع بدل جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے، اور کچھ احکام وہ ہیں کہ جو اٹل ہیں اور نہیں بدلتے۔ لہذا اس اعتبار سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ اب دین اسلام بہت وسیع اور اس کا دائرہ بہت بڑا ہو چکا ہے، لہذا اب مسلمانوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی حالت کو چینج کرے، یعنی حالت کا چینج کرنا، اپنی ظاہری حالت کو خضاب وغیرہ کے ذریعے سے چینج کریں یا نہ کریں، اب انسان کو اختیار ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام جو ایک انسانی دین ہے اور اس دین نے انسان کو
ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کو اچھا بنانے کی دعوت دی ہے۔ اگر انسان اپنے ظاہر کو اچھا بنا لیتا ہے تو ظاہر کو اچھا بنانے کے بھی بہت فائدے اسے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو اچھا بنا لیں اور خداوند عالم انشاءاللہ ہمارے ظاہر کو اچھا دیکھ کر ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دے گا۔ ظاہر پر ہی ہماری زندگی باطن کے اعتبار سے اچھی بنتی جائے گی۔ اگر انسان اپنے ظاہر کو اچھا بنا لیتا ہے تو اس کی اگلی زندگی بھی اچھی بنتی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں اور اس حدیث میں اللہ کے رسول نے اپنے ظاہر ہی کو بدلنے کی دعوت دی ہے۔ انسان اگر ظاہر کو بدل لے گا تو آج اگر اس میں ظاہر کو بدلنے کا شعور پیدا ہوا ہے تو انشاءاللہ کل اس میں اپنے باطن کی اصلاح کرنے کا بھی، اپنے باطن کی اصلاح کرنے کا بھی شعور پیدا ہو جائے گا۔ آج اگر ہم ظاہری اعتبار سے اپنے کو مینٹین رکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا ظاہر ہی ہمارے باطن کو اچھا بنانے کا فرسٹ اسٹیپ بن سکتا ہے۔ لہذا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس قول میں انسان کو یہ بتایا ہے کہ دین اسلام کے احکام کی جو دوسری قسمیں ہیں ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ جو حالات کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بس اپنے پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آپ تمامی حضرات کو بہت ہی دل کی گہرائیوں سے اس بات کی طرف توجہ اور متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا کائنات کے یہ اقوال جو نہج البلاغہ کے آخری حصے میں موجود ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے شمع راہ بن سکتے ہیں، یعنی ہمارے لیے منارہ ہدایت اور ہمارے لیے نور کے مانند ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان اقوال کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عنایت فرما۔